معنی خیز تھی، کوئی یقین دہانی، کوئی جو اس میں پیش رفت اور کوئی ریکوری. مین دیٹ کہ ان کا یہ، میں ان کے ورڈز جو ہے نا وہ کوٹ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ہے، ان کے کہنے کا مقصد کچھ یوں ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے جو ڈیلنگ ہوئی ہے ڈکی بھائی کے ساتھ، جس کے بعد ان کو رہائی ملی ہے، اور اس نے کہا کہ اس کے اوپر میں اور نہیں کچھ بولوں گا. ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی پیش رفت، کوئی ریکوری اور کچھ نہ کچھ ہوا ہے جس کے بعد جو ہے یہ معاملہ سیدھا ہوا. ادروائز یہ اتنا سادہ کیس نہیں تھا. اچھا، سادہ پہلی بات میں اس معاملے میں ضرور کہوں گی کہ اس میں ٹیکنیکلٹیز لا کے لحاظ سے بہت زیادہ ہیں. پریونشن جو آپ کا پیکا کا ایکٹ ہے وہ ایک فل فلیج ایکٹ ہے، اس کے اندر بہت زیادہ اس کی شکیں موجود ہیں، جس کو اگر آپ بحث مباحثے میں پڑھیں تو اس میں بہت زیادہ چیزیں ہیں. ہاں، اگر آپ ایک لائر کی حیثیت سے مجھے پوچھیں تو اس میں ٹیکنیکلٹیز بہت زیادہ ہیں. لیکن جہاں تک یہ نا ایک ہمارے ذہنوں میں نا ایک تاثر ہے کہ مجھے بھی پریکٹس سے پہلے، میں سچی بات ہے، میں آپ کے پلیٹ فارم سے بات ایڈمٹ کروں گی، مجھے آپ کے مجھے یہ پریکٹس سے پہلے مجھے لگتا تھا اچھا کوئی سیٹلمنٹ ہوئی ہوگی، کچھ ہوا ہوگا. بالکل ایسا کچھ نہیں ہوتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور نہ ایسا ہونے کی ضرورت تھی. وہ حق پہ کھڑے ہوئے تھے. ایک سمپل سی بات ہے، بیل از اے میٹر آف رائٹ، اور وہ ہر بندے کو مل سکتا ہے صرف اس بیسس کے اوپر کہ اگر اس کے اگینسٹ کوئی چیز نہیں ہے جو کہ آپ ریکور کر کے لا سکتے ہو. کیونکہ وہ اپنی اس چیز میں فیل ہو گئے، اس وجہ سے ان کو بیل گرانٹ ہو گئی. اور یہ مت بھولیں کہ نیچے سے 2 دفعہ ریجیکٹ بھی ہو چکی بھی ہے. تو اس کی ریجیکشن کی بیسس بھی جو بھی تھیں وہ بھی یہی تھی کہ ہمیں، انہوں نے یہی کہا تھا آئیو نے دوسری سائڈ سے کہ ہمیں مزید ٹائم چاہیے. تو پروسیکیوشن کو اپنا پورا ٹائم ملا، لیکن ان کے پاس کوئی موقف تیار نہیں ہوا، جس کے بیسس کے اوپر جج صاحب نے کہا کہ بس اب بیل از اے رائٹ، ہی شوڈ بی گرانٹیڈ. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اینکر اجمل جامی کی میں نے آپ سے بات جو ہے انہوں نے اپنے ولاگ کے اندر کہا، کوٹ کی، آپ نے اس کا جو ہے آنسر کرنا تو وہ کر دیا. نعیم مصطفیٰ جو ہیں وہ سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر سنو نیوز ڈیجیٹل پر اس کے اوپر 46 منٹ کا آئی تھنک جو ہے انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈکی بھائی جو ہے وہ ایک سونے کی چڑیا ان تمام افسران کے ہاتھ آ چکی تھی، اور یہ جو بیل ہے وہ ایسے کوئی ایزیلی نہیں ہوئی. ان کا بھی اشارہ جو ہے وہ اسی طرف ہی تھا کہ اندر کچھ کہانی ہے، کچھ جو کھچڑی جو ہے وہ پکی ہوئی تھی. نہیں، میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتی ہوں. اگر کھچڑی پکنی ہوتی تو پھر پہلی بات ان پہ FIR ہی لانچ نہ ہوتی. تو دیکھیں، میں آپ کو سمپل ایک بات یہ بتاؤں گی کہ اٹس اے ویری ویری سمپل کیس وین اٹ کمز ٹو دا فیکٹ کہ کچھ پروو نہیں ہوا. اگر آپ مجھ سے لا کے لحاظ سے بات کریں کہ ایز اے لائر میں اگر آپ سے بات کروں کہ اس میں کیا ٹیکنیکلٹیز ہیں، تو وہ موجود ہے بالکل. ارسلان، وہ آپ کے جو انہوں نے چیزیں جو ان کے خلاف درج کی ہوئی ہیں، جنہوں نے شکیں لگائی ہوئی ہیں، جو انہوں نے چیزیں XYZ جو شروع کی انہوں نے چلان میں اور FIR میں پیش کیے ہوئے ہیں، ہم ان کو کنٹیسٹ کریں گے، بالکل کریں گے ٹرائل میں. لیکن ہاؤ ایور اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ اوور آل کی کوئی سیٹلمنٹ ہے، لوگوں کو لگ ایسے ہی رہا ہے. مجھ سے ہر کوئی یہ بات پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کیسے کرا دیا، آپ نے کیسے کرا دیا، لیکن اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی سیٹلمنٹ والی چیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. اچھا، تو ڈکی بھائی کا مستقبل کیا ہوگا؟ انشاءاللہ تعالیٰ بہت برائٹ ہے، بہت برائٹ ہے. اچھا، تو سرفراز چودھری کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں، وہ میں ایک ہی بات بولوں گی کہ میں کہیں اور پہ بھی بیٹھ کے یہ بات بول رہی تھی، اور میں نے ان کے بارے میں صرف ایک ہی بات کہی تھی، کیونکہ دیکھیں میرے سے وہ عمر میں بہت بڑے ہیں. میں صرف ایک ہی بات کہوں گی، اور یہ بڑی بیسک سی بات ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے، کوئی رسپانسبلٹی دی جاتی ہے، آپ ایک ادارے کے، آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ اس کے گارڈین ہیں، تو اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. کیونکہ کہیں نہ کہیں چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. آپ ایک دفعہ نکل جاؤ گے، 2 دفعہ نکل جاؤ گے، اور یہ میں اپنے آپ کو بھی رکھ کے کہہ رہی ہوں، ہم بھی انسان ہیں نا سارے، ہم کوئی مطلب اینجلس تو ہیں نہیں، ہم سب سے کہیں نہ کہیں غلطی ہو سکتی ہے. تو ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی بندہ مشکل میں ہے، کوئی بندہ تکلیف میں ہے، تو اس کے حالات کا ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے. کیونکہ جب وہ اٹھائیں گے تو پھر جب وہ پکڑ ہوتی ہے نا، تو پھر وہ بہت بڑی پکڑ ہوتی ہے، اور وہ پھر سب کے سامنے آ جاتی ہے. تو آئی تھنک وہ بہت امپورٹنٹ. اچھا میڈم، تقریباً کتنے لاکھ روپے میں سرفراز چودھری نے اپنی پوری زندگی کے اوپر جو ہے وہ دھبا لگوا لیا؟ دیکھیے، بات یہ نہیں ہے جو اندازاً جو آپ کو مطلب کہ انہوں نے عروج جتوئی ان کو بات بتاؤں، میں اس میں دیکھیں اگین میں کسی کے اوپر یہ بھی نہیں بات کروں گی، میں دھبے والی بات بھی نہیں کروں گی. اس کا ریزن یہ ہے کہ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ آئی ایم شیور ہر بندہ اپنی چیزوں سے سیکھتا ہے، اینڈ آئی ایم شیور انہوں نے بھی ایک لیسن سیکھا ہوا ہوگا. ہم ہر سب سیکھ رہے ہوتے ہیں. جہاں تک ایک اسپیسیفک اماؤنٹ کی بات رہی، تو دیکھیں یہ میں نہیں کچھ کہہ سکتی ہوں، اگین یہ بالکل میں اس چیز کے اوپر کامنٹ کروں گی. لیکن ہاں، میں اتنا ضرور کہوں گی کہ چند کچھ چیزوں کے پیچھے، چند کچھ اپنی وہ اس چیز کی خاطر آپ کو اپنے اس ڈیزگنیشن، آپ کو اپنے اس ادارے اور اپنے اس انسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں جانا چاہیے، اور ان کی اگینسٹ نہیں کچھ کرنا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے.